بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم سیاہ ستہ کی عظیم المرتبت کتاب سنن ابن ماجہ کے سبق نمبر 46 کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ کی حدیث نمبر 21، جس کے الفاظ مبارکہ یہ ہیں: وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ فَيَقُولُ اقْرَأْ قُرْآنًا۔ اپنے آج کے سبق کی حدیث پاک کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم اپنے گزشتہ سبق کے خلاصے پر اور اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے گزشتہ سبق میں ہم نے ان 7 عنوانات کی تفصیل کو پڑھا تھا، اور اپنے آج کے سبق میں بھی ہم ان 7 عنوانات کی تفصیل کو پڑھیں گے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کی حدیث پاک کی جانب بڑھتے ہیں۔ باب تعظیم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والتغلیظ علی من عارضه، وبه قال حدثنا علی بن المنذر قال حدثنا محمد بن الفضیل قال حدثنا المقبری عن جده عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال: لا أعرفن ما يحدث أحدكم عني الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول اقرأ قرآنا ما قيل من قيل حسن فأنا قلته۔ آئیے اب ہم اس حدیث پاک کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خبردار، میں یہ سنوں کہ تم میں سے کوئی میری حدیث بیان کرے اور سامع اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہو، اور وہ حدیث سن کر نہ صرف اس کی طرف متوجہ نہ ہو بلکہ ناقل حدیث سے الٹا یوں کہے کہ اقرأ قرآنا، صرف قرآن پڑھو، اگر یہ حدیث قرآن کے مطابق ہوئی تو مانیں گے ورنہ نہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما قیل من قیل حسن، جو عمدہ بات کہی جائے تو سمجھ لو کہ اس کو میں نے ہی کہا ہے، فانا قلتہ، میں نے ہی اس کو کہا ہے۔ اس لیے ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے اس نامناسب رویہ سے میرے عمدہ قول کی تکذیب نہ کرے۔ حدیث پاک کی تشریح کی جانب بڑھنے سے پہلے اس حدیث پاک کے روات پر ہم اختصار کے ساتھ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس حدیث کے پہلے راوی علی بن المنذر ابن زید الاودی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اسدی ہیں۔ ابو الحسن کوفی الطریقی کے نام سے معروف ہیں۔ ان کو طریقی کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں یہ طریق کی طرف نسبت ہے، لِأَنَّهُ وُلِدَ فِي الطریق، کہ ان کی پیدائش راستے میں ہوئی تھی۔ اس سند کے دوسرے راوی محمد بن الفضیل ابن غزوان الضبی۔ اس سند کے تیسرے راوی مقبوری ہیں، عبداللہ ابن سعید ابن ابی سعید المقبوری اللیثی۔ اس کے بارے میں شارح فرماتے ہیں کہ اس راوی کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل کا اتفاق ہے کہ یہ راوی منکر الحدیث ہے، متروک ہے اور ضعیف ہے۔ اس سند کے چوتھے راوی حضرت ابو سعید مقبوری کیسان ابن سعید المدنی، جو حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ ان کی وفات سن 100 ہجری میں ہوئی۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس سند کے چوتھے راوی کیسان ابو سعید المقبوری المدنی صاحب العبا کے نام سے معروف تھے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام ہیں، ثقہ ہیں، ثبت ہیں۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے محدثین میں سے طبقہ اولی میں ان کا نام شامل ہے۔ امام واقدی کہتے ہیں ثقہ ہیں، کثیر الحدیث ہیں، سن 100 ہجری میں وفات پائی۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ ان کی وفات ولید ابن عبد الملک کے زمانہ میں ہوئی۔ ان کو مقبوری کیوں کہتے ہیں؟ ابراہیم الحربی ان کے بارے میں کہتے ہیں کان ینزل المقابر، کہ یہ
قبرستانوں میں رہا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو مقبوری کہتے ہیں۔ تو ایک قول یہاں پہ نقل کیا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو قبریں کھودنے پر مقرر کیا تھا، اس وجہ سے مقبوری کہلائے، اور مساجد کو دھونی دینے کے لیے بھی ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، اس وجہ سے انہیں مجمر بھی کہا جاتا ہے۔ اسماعیل ابن ابی اویس یہ کہتے ہیں کہ ان کو مقبوری کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ قبرستانوں کے قریب رہا کرتے تھے، گویا کہ قبرستان کے اندر رہنے والے نہیں تھے۔ ینزلو ناحیت المقابر، ہاں قبرستان کے قریب زندگی گزارتے تھے۔ آگے شارح نے امام طحاوی رحمہ اللہ کا ایک قول ان سے متعلق نقل کیا کہ ان کی وفات 125 ہجری میں ہوئی تھی، اس کی تفصیل یہاں ذکر کی ہے۔ اب ہم اس حدیث پاک کی شرح کی جانب بڑھتے ہیں۔ عن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال لا اعرفن من المعرفت، تو لا اعرفن میں لا نافیہ ہے، نون مشدد یہ نون تاکید کے لیے ہے، ای لا اعلمن ولا اجدن، کہ میں ہرگز نہ تمہیں پاؤں نہ ہرگز تمہارے بارے میں مجھے پتہ چلے۔ اور آگے اس کی وضاحت کی کہ یہ لا اعرفن نظیر ہے ان الفاظ کی جو حدیث پاک میں آئے لا الفین۔ تو یہاں اس حدیث کے پڑھنے میں دو احتمال ہیں کہ اس کو یحدثو پڑھا جائے یا یحدثو پڑھا جائے، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ لا اعرفن کہ تم لوگ کبھی ایسے منکر حدیث نہ بننا، ما یحدث احدکم کہ تم میں سے کسی کے سامنے میری حدیث بیان کی جائے۔ تو ما یحدث میں جو ما ہے اس کے بارے میں شارح فرما رہے ہیں کہ یہ ما مصدریہ ہے، اور یحدث یہاں مجہول کا صیغہ ہے، مبنی للمفعول ہے، اور ترکیبی اعتبار سے یہ اعرفن اس فعل کے لیے مصدر کی تعویل میں ہو کر مفعول بنے گا، اور اس کی معزوف عبارت یہ بنے گی ای لا اعرفن تحدیث احدکم، کہ مجھے ہرگز ایسا پتہ نہ چلے کہ تم میں سے کسی کے سامنے میری حدیث کو بیان کیا گیا، وہو متکئن، اس حال میں کہ وہ ٹیک لگائے بیٹھا ہو۔ تو یہ جملہ وہو متکئن علی اریکتہ جملہ حالیہ ہے، ای حال کونہ متکئن ای متوسدا، علی اریکتہ یہ جار مجرور مل کر اس متکئن سے متعلق ہے۔ اریکہ سے مراد سریرہ المزین، اس کا مزین بیڈ۔ تو اب وہ ٹیک لگا کر بیٹھنے والا یعنی سامع میری حدیث کو رد کرتے ہوئے یہ کہے کہ اقرأ قرآناً، کہ صرف قرآن پڑھو۔ تو اب یہ اقرأ فعل امر بھی ہو سکتا ہے قرات سے، یعنی وہ آگے سے اس راوی حدیث کو یہ کہے کہ تم قرآن مجید پڑھو اور اس حدیث کو قرآن مجید پر پیش کرو، یعنی اس کو پرکھو کہ اگر یہ حدیث قرآن پاک کے موافق ہو تو پھر تو ہم اس کو لے لیں گے، اور اگر قرآن پاک کے موافق نہیں ہے تو پھر ہم اس کو نہیں مانیں گے، یعنی اس حدیث کے سچا یا جھوٹا ہونے کا پتہ قرآن مجید سے چلے گا۔ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ أَقْرَأُ قُرْآنًا، یہ بھی احتمال ہے کہ اس کو اقرا فعل امر کے بجائے مضارع واحد متکلم کا صیغہ پڑھا جائے۔ وہ آگے سے یہ کہتا ہے ای انا اقرأ القرآن، کہ میں قرآن مجید پڑھتا ہوں، یعنی میں قرآن پاک پڑھ کر دیکھتا ہوں کہ تمہاری بیان کردہ حدیث قرآن کے موافق ہے یا نہیں، اگر موافق ہوئی تو میں اس کو لے لوں گا، اور اگر موافق نہ ہوئی تو میں اس کو نہیں لوں گا۔ فَإِن وَجَدتُّهُ مُوَافِقًا لِحَدِيثِكَ قَبِلْتُهُ وَإِلَّا رَدَدتُّهُ، کہتے ہیں دونوں صورتوں میں مقصود یہ ہے کہ حدیث بذات خود قابل اعتبار نہیں، بلکہ حدیث اس وقت قابل اعتبار ہوگی جب اس کی تائید میں قرآن مجید موجود ہو۔ اگر اس کی تائید میں قرآن موجود نہیں ہے تو پھر یہ حدیث قابل اعتبار نہیں۔ آگے ایک بات بتائی وَإِنَّمَا نُكِّرَ، کہ حدیث پاک میں قرآنً لایا گیا، اقرأ قرآنً، یہ جو لفظ ہے اقرأ قرآنً نیچے سے تیسری لائن میں دیکھیں تو یہ قرآنً نکرہ ہے،
اقرأ القرآن معرفہ نہیں لایا گیا بلکہ اس کو نکرہ لایا گیا. کیوں؟ لأن مرادہ بعض آیاتہ الذی بقراءتہ یظہر الامر بزعمہ الباطل. قرآن کو نکرہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ مراد پورا قرآن نہیں ہے بلکہ بعض آیات ہیں، یعنی وہ بعض آیات مراد ہیں جس پر اس حدیث کو منطبق کرنا چاہتا ہے. کیونکہ سارا قرآن پڑھے گا تو اس سارے قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی موجود ہے، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو اس آیت پر پہنچ کر تو اس کا دعویٰ وہ خود بخود باطل ہو جائے گا. اس لیے یہاں قرآناً سے مراد بعض قرآن ہوگا، پورا قرآن مراد نہیں ہوگا. وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ اقرأ قرآناً النہی عن الحدیث اصلاً. یہ احتمال بھی ہے کہ اقرأ قرآن کہہ کر وہ یہ کہنا چاہتا ہو کہ صرف قرآن پڑھو، حدیث نہ پڑھو. فَكَأَنَّهُ يَقُولُ اترک حدیثک، حدیث چھوڑ دو. فَإِنِّي لَا أَقْبَلُ إِلَّا الْقُرْآنَ، اس لیے کہ میں تو صرف قرآن کو قبول کرتا ہوں. جیسے پیچھے حدیث پاک میں یہ بات گزری، فَمَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ حَلَالٍ، کہ ہم کتاب اللہ میں جس کو حلال پائیں گے استحللناہ، ہم اس کو حلال سمجھیں گے. وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، اور جو ہمیں قرآن مجید میں حرام ملے گا ہم تو صرف اسی کو حرام کہیں گے. اور دوسری حدیث میں یہ الفاظ گزرے، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، کہ ہم جو قرآن پاک میں پائیں گے اسی کی اتباع کریں گے. آگے شارح فرماتے ہیں ما موصولہ اسمیہ ہے، ای الذی قیل ای ذکر ونقل من قول حسن، کہ جو اچھی اور عمدہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر کے نقل کی جائے. فَأَنَا قُلْتُهُ، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں ہی اس کا قائل ہوں گا کہ میری طرف نسبت کر کے جو بھی بھلی اور اچھی بات نقل کی جائے گی وہ میری ہی حدیث ہوگی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذکر کیا رد کرتے ہوئے اس شخص کا جو ٹیک لگا کر بیٹھا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں تو صرف قرآن کو مانتا ہوں، میں تو حدیث پاک کو نہیں مانتا. تو ما قیل من قول حسن، اور ایک روایت جس نسخے کے مطابق ہم اپنے سبق پڑھ رہے ہیں اس میں من قیل حسن کے الفاظ ہیں کہ جو عمدہ بات کہی جائے تو اس کا قائل میں ہی ہوں گا، یعنی وہ میری حدیث ہوگی، اس کو مان لینا. والمعنی، مطلب یہ ہے کہ انما نقل عنی بسند صحیح من القول الحسن الذي لا يتعارض مع النصوص الصحیحة فإنه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو بات ہمیں صحیح سند کے ساتھ پہنچے گی اور وہ بات ایسی ہو جو نصوص صحیحہ کے متعارض نہ ہو تو وہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہوگا. وہو کلام حسن، وہ ایسا عمدہ کلام ہے لا یصح ردہ، اس کا رد کرنا صحیح نہیں ہے. یہاں شارح فرماتے ہیں کہ امام سندھی نے اس آخری جملے سے متعلق یہ رائے دی کہ یہ اس ٹیک لگا کر بیٹھنے والے کا کلام ہے. ما قیل من قیل حسن فَأَنَا قُلْتُهُ، گویا کہ وہ ٹیک لگا کر بیٹھنے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو تم نے مجھے آ کر بیان کیا یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا قول نہیں، یہ تو میری بات ہے. ذَكَرَهُ افتخاراً بمقالہ، وہ اپنے قول پر فخر کر رہے کہ دیکھو یہ بات تو میں نے اپنے منہ سے کہی تھی، تم تک پہنچی اور تم آ کر مجھے سنا رہے ہو. وَإِعْجَابًا بِرَأْيِهِ، گویا کہ وہ اپنی رائے پر اترا رہا ہے. اور وَأَنَّ مَقَالَهُ مما ينبغي للناس الرجوع الیہ، گویا کہ وہ ٹیک لگا کر بیٹھنے والا اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے
اور یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث نہیں جو تم بیان کر رہے ہو، بلکہ یہ تو میرے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں جو تمہارے تک پہنچی اور تم پھر مجھے آ کر سنا رہے ہو، تو یہ تو میری اپنی بات ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ اس جملے کا اس سامع کا کلام ہونا بعید ہے، یعنی امام سندھی نے جو رائے پیش کی ہے وہ رائے درست نہیں ہے، بلکہ پہلا قول ہی صحیح ہے، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے، آپ کی طرف منسوب ہے۔ مباحث حدیث میں سے پہلی بحث اس کے درجہ سے متعلق ہے، تو شارح فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث انتہائی درجے کی ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں مقبوری ہے، اور وہ جو مقبوری ہے وہ متروک ہے۔ دوسری بحث اس حدیث پاک سے متعلق یہ ہے کہ اس حدیث پاک کی تخریج اور کس محدث نے کی ہے، تو شارح فرماتے ہیں کہ ہمارے مصنف نے تو اس حدیث کو صرف یہاں پہ ذکر کیا، امام احمد ابن حنبل نے اور امام بزار نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث کا حکم، شارح فرماتے ہیں اس حدیث پاک کو نقل کرنے میں امام ابن ماجہ منفرد ہیں، اور یہ حدیث پاک درجے کے اعتبار سے منکر موضوع ہے، یعنی صرف ضعیف نہیں بلکہ منکر بھی ہے اور موضوع بھی ہے۔ تو اس حدیث پاک پر جو حکم ہے اس کی مزید تفصیل سنن ابن ماجہ کے دار الجیل بیروت سے شائع نسخے کے حوالے سے یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے مقبوری کی وجہ سے، اور مقبوری کون ہے؟ عبداللہ ابن سعید ابن ابی سعید، جو ابو عباد اللیثی المدنی کے نام سے معروف ہے، اور امام یحییٰ القطان نے اس کو کاذب بتایا۔ امام احمد ابن حنبل، امام بخاری اور امام دارقطنی انہوں نے اس کو متروک قرار دیا۔ یحییٰ ابن معین، ابو زرعہ، ابو حاتم الرازی، ابو احمد الحاکم، ان سب نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ آگے تخریج سے متعلق یہ بات نقل کی کہ اس حدیث کی تخریج امام احمد ابن حنبل اور امام بزار نے کی ہے، لیکن وہاں پہ سند کچھ اور ہے۔ ابو معشر نجیح ابن عبد الرحمن عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ، اس سند سے ان دونوں محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، تو ابو معشر یہ بھی ضعیف ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز کہ امام بوصیری رحمہ اللہ تعالی نے مصباح الزجاجہ میں اس روایت کو نقل نہیں کیا، حالانکہ یہ ان کی شرائط کے مطابق تھی، لیکن انہوں نے اس حدیث کو مصباح الزجاجہ میں جگہ نہیں دی۔ شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ اس حدیث پاک سے حاصل ہونے والے اہم نکات: پہلا اہم نکتہ یہ ہے کہ ہر اچھی بات کا حدیث رسول ہونا ضروری نہیں۔ دوسرا اہم نکتہ، دین کے معاملے میں صرف قرآن پر اکتفا یہ گمراہی ہے۔ تیسرا اہم نکتہ، صحیح حدیث قرآن پاک سے متعارض نہیں ہو سکتی۔ اس حدیث پاک سے حاصل ہونے والے فوائد: ہر حدیث کو قرآن کی روشنی سے پرکھنے کا اصول حجیت حدیث کی کسی حد تک نفی ہے۔ دوسرا فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کے ابہام کی جو تشریح فرمائی ہے، یعنی حدیث بیان فرمائی، وہ قرآن سے متعارض نہیں ہو سکتی، یعنی وہ ہمارے ذہن کی خلش ہوگی، ہماری ناسمجھی ہوگی، ورنہ قرآن اور حدیث کا آپس میں تعارض نہیں ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تو خود حجت قطعی اور دلیل شرعی ہے، حدیث تو خود حجت قطعی اور دلیل شرعی ہے، ایسا نہیں کہ وہ حدیث قرآن کے موافق ہوگی تو پھر وہ کوئی حیثیت رکھنے والی ہوگی، بلکہ حدیث تو خود حجت قطعیہ ہے۔ اگر کہیں قرآن اور حدیث میں تعارض نظر آئے تو وہ ذہن کا فساد ہے۔ متکئن علی اریکتہ کا جملہ متکئن علی اریکتہ کا جملہ منکرین حدیث کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق سے متعلق تمرینی سوالات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال، حدیث میں کس قسم کے شخص کی مذمت کی گئی ہے؟ دوسرا سوال،
قرآن اور حدیث پاک کے تعلق کو کس انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ ما قیل من قول حسن فانا قلتہ کا کیا مطلب ہے؟ متکئ علی اریکتہ، متکئ علی اریکتہ کا کیا مطلب ہے؟ آخری سوال، کیا صرف قرآن مجید پر اکتفا نجات کا سبب بن سکتا ہے؟ آخر میں ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہم نے اپنے آج کے سبق میں ان 7 عنوانات کی تفصیل کو پڑھا۔ ہمارا آج کا سبق الحمدللہ اسی پر مکمل ہوا۔